باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے محتدی باللہ۔ آپ کے اصلاحی اقدامات نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی یاد تازہ کر دی تھی۔ افطار کا وقت قریب تھا، دو افراد بیٹھے اذان کے منتظر تھے۔ چند لمحوں بعد اذان مغرب کی صدا بلند ہوئی۔ دونوں افراد نے اپنے مہربان اور رحیم رب کریم و عظیم کے پاک اور بابرکت نام سے روزہ افطار کیا۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرات نماز مغرب ادا کرنے کے لیے مسجد کی سمت روانہ ہو گئے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد یہ دونوں افراد پھر اسی جگہ پہ یکجا ہوئے۔ ذرا سی دیر میں کچھ اشیاء خورد و نوش لا کر ان کے سامنے رکھ دی گئیں۔ ان دونوں افراد میں ایک صاحب خانہ تھے۔ وہ گندمی رنگت اور دبلے پتلے جسم کے مالک تھے۔ ان کی پیشانی کشادہ اور داڑھی نہایت خوبصورت تھی۔ انہوں نے دوسرے صاحب کو کھانے کی دعوت دی۔ دوسرے صاحب نے کھانے پر نظر ڈالی۔ بیت کی ایک چھوٹی سی ٹوکری میں 2 روٹیاں پڑی تھیں۔ ایک برتن میں تھوڑا سا نمک تھا اور دوسرے برتن میں سرکہ اور تیسرے برتن میں تھوڑا سا زیتون کا تیل بھی موجود تھا۔ ان صاحب نے دل میں سوچا کہ یہ محض افطاری ہے، اصل کھانا بعد میں آئے گا، اور چند لقمے لے کر ہاتھ کھینچ لیا۔ گندمی رنگت اور خوبصورت داڑھی والے صاحب نے مہمان سے دریافت کیا، کیا آپ کا آج روزہ نہ تھا؟ جی ہاں تھا، جواب ملا۔ تو کیا کل روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے؟ سوال ہوا۔ رمضان مبارک کا مہینہ، روزہ کیوں نہ رکھوں گا؟ مہمان نے حیران ہو کر جواب دیا۔ تو پھر جو کھانا سامنے ہے اسی کو تناول فرمائیے، اور یہ امید نہ رکھیے کہ مزید کھانا آئے گا، کیونکہ اس کے سوا میرے لیے اور کوئی کھانا نہیں ہے۔ صاحب خانہ نے سکون اور متانت سے جواب دیا۔ مہمان کے چہرے پر تعجب کے آثار نمودار ہوئے۔ انہوں نے حیرانی سے کہا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں فراہم کر رکھی ہیں، پھر بھی آپ کے کھانے میں ان چند چیزوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے؟ حسین داڑھی والے صاحب خانہ نے مہمان کی بات سکون سے سنی اور گویا ہوئے، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ درست ہے، لیکن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنانے کے خواہش مند یہ درویش شخص انسان کون تھے؟ 14ویں عباسی خلیفہ محتدی باللہ کہ جن کی حکومت ہزاروں مربع میل کے وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ محتدی باللہ نے انتہائی نامساعد حالات میں خلافت اسلامیہ کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ انہیں 1 سال سے بھی کم عرصہ حکومت کا موقع ملا، لیکن اس مختصر مدت میں انہوں نے نہ صرف اپنے اعلیٰ کردار کی نہایت تابناک مثال قائم کی، بلکہ اپنے دلیرانہ تدبر امیز اور مبنی بر حکمت اقدامات کے ذریعے ایک بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کا باب بھی کھول دیا۔ یہ ضرور ہے کہ انہیں اپنی اس عظیم جدوجہد کو جاری رکھنے کا موقع نہ مل سکا، لیکن وہ آنے والوں کے لیے ایک تاباں و فیروزان نظیر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ محترم سامعین، محتدی باللہ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن واسق بھی ہے۔ محتدی باللہ ان کا لقب ہے جو انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد اختیار کیا تھا۔ وہ 210 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ مامون الرشید کا زمانہ خلافت تھا، جو عباسی دور کا عہد زرعی زمانہ تھا۔ اس ماحول میں محتدی نے اپنے بزرگوں اور اساتذہ سے علم و ہنر کے موتی الگ الگ چنے۔ آگے بڑھنے سے قبل یہ بتانا بہتر ہوگا کہ ان حالات کا ایک مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ جن کے نتیجے میں محتدی کو بار خلافت اٹھانا پڑا، اور یہ کہ ایک مضبوط اور مستحکم عباسی حکومت کو کس طرح کمزور اور ناپائیدار ہو کر وہ ہمیشہ کے لیے ان کو مختلف مشکلات سے گزرنا پڑا۔ محترم سامعین، 10ویں عباسی خلیفہ متوکل علی اللہ کا دور خلافت بھی عباسیہ کا عہد زرعی سمجھا جاتا تھا۔ 232 ہجری سے لے کر 247 ہجری تک کے اس دور میں متعدد فتوحات بھی ہوئی اور مملکت میں استحکام بھی آیا۔ معاشی اعتبار سے بہت ترقی ہوئی اور علمی لحاظ سے قابل قدر خدمات بھی سر انجام دی گئیں، لیکن آخر میں متوکل علی اللہ کے خلاف منصوبے بننے لگے۔ ترک امراء کا اثر و نفوذ بڑھ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کا عالمگیر تصور دلوں سے محو ہو گیا اور عصبیت، نسل پرستی اور لسانی برتری نے اس کی جگہ لے لی۔ بالآخر
شوال 247 ہجری میں متوکل کو قتل کر دیا گیا۔ متوکل کا قتل عباسی خلافت کے دور زوال کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ ان کے بعد مملکت میں سیاسی ابتری پھیل گئی۔ متوکل کے فوراً بعد مستنصر باللہ تخت نشین ہوئے، لیکن انہیں عملاً بہت کم اختیارات حاصل ہوئے تھے اور عمرہ، وزراء اور فوجی جرنیل اپنی من مانی کرتے رہتے تھے۔ متوکل نے اپنی زندگی میں ہی مملکت کو اپنے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا تھا، لیکن مستنصر باللہ کے خلیفہ بننے کے بعد ان کے دیگر دو بھائیوں معتز اور معید کو مجبور کیا گیا کہ وہ کسی بھی قسم کی حکومت کے دعوے سے دستبردار ہو جائے۔ محترم سامعین، مستنصر ربیع الثانی 248 ہجری جون 862 عیسوی میں صرف 6 ماہ حکومت کرنے کے بعد انتقال فرما گئے۔ مستنصر کے انتقال کے بعد عمراء اور فوجی سالاروں نے مستنصر کے امزاد بھائی احمد کو 248 ہجری میں مسند خلافت پر بٹھا دیا اور انہیں مستعین باللہ کا لقب بھی دے دیا۔ ان کی تخت نشینی سے سیاسی بے چینی پیدا ہوئی اور جو لوگ مستنصر کے سگے بھائی معتز کے حامی تھے انہوں نے احتجاجی مہم کا آغاز کر دیا، جس کے باعث خاصی خونریز جنگ بھی ہوئی۔ معتز اور ان کے بھائی مؤید کو قید کر دیا گیا، لیکن 251 ہجری میں معتز کے حامیوں نے انہیں قید سے چھڑا لیا اور ایک بار پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر مستعین معزول کر دیے گئے اور شوال 251 ہجری میں انہیں ابدی نیند سلا دیا گیا۔ مستعین کے بعد محرم 52 ہجری میں متوکل علی اللہ کے بیٹے معتز باللہ کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔ ان کا تقریباً 3 سالہ دور بھی پرآشوب اور ہنگامہ خیز تھا۔ ترک سالاروں سے ان کی مستقلاً چپ کرش رہی، ملکی خزانہ خالی ہو چکا اور خلیفہ کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ فوجیوں کو تنخواہیں دی جا سکیں۔ اس کے نتیجے میں فوج میں بے چینی پھیل گئی۔ آخر کار رجب 255 ہجری میں معتز باللہ نے خود خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور مستعفی ہو گئے۔ معتز باللہ نے اجلاس عام طلب کیا، جس میں انہوں نے تقریر کی اور بتایا کہ وہ اب امور سلطنت انجام دینے سے مزید عاجز ہو چکے ہیں اور انہوں نے اب خود ایک ایسے شخص کا انتخاب کر لیا ہے جو مملکت کو بہتر انداز پر چلا سکے گا۔ انہوں نے اس بات پر لوگوں کو گواہ بھی بنایا۔ پھر انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے خلافت کے لیے ابو عبداللہ محمد بن واسق باللہ کا نام تجویز کیا ہے۔ پھر انہوں نے سب سے پہلے خود اپنا ہاتھ بڑھا کر محمد بن واسق باللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد عمرہ اور اجلاس میں موجود دیگر افراد نے بھی بیعت کر لی۔ محمد بن واسق باللہ نے معتدی باللہ کا لقب بھی اختیار کیا۔ معتدی باللہ کے خلیفہ بنتے ہی چند روز بعد بغداد میں ایک زبردست شورش پیدا ہو گئی۔ نائب السلطنت سلیمان بن عبداللہ سے عوام نے مطالبہ کیا کہ معتز کے بھائی احمد بن متوکل کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ لوگوں کو معتدی باللہ کی خلافت کی خبر نہ تھی۔ جیسے ہی اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ معتدی باللہ مملکت کے 14ویں عباسی خلیفہ بنا دیے گئے ہیں، تو عوام نے اس خبر کا خوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا اور اپنے اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ معتدی باللہ کو خلیفہ بننے کے بعد اگرچہ بعض عمراء اور فوجی افسران کی جانب سے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انہوں نے مستقل مزاجی تدبر اور حکمت عملی سے صورتحال پر قابو پانے کی بہت ساری کوششیں شروع کر دی تھی۔ معتدی باللہ کو شدت سے یہ احساس بھی تھا کہ مملکت میں معاشرتی بگاڑ پوری طرح سرایت کر چکا ہے، لوگ اخلاقی اعتبار سے روز بروز انحطاط کا شکار ہیں، ناانصافی کا چلن عام ہو چکا ہے، غیر مناسب عادات پروان چڑھ رہی ہیں، لا یعنی رسوم اور رواج کو اپنا لیا گیا ہے اور لوگ بحیثیت مجموعی تن آسانی کا شکار ہو چکے ہیں۔ چنانچہ معتدی باللہ نے برائیوں اور خرابیوں کی بے کنی کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اصلاح کا آغاز خود اپنے محلوں سے کیا۔ محلوں میں دولت و عشرت کے جو سامان موجود تھے انہوں نے ان کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا۔ سونے اور چاندی کے بڑے بڑے برتن استعمال ہو رہے تھے، انہیں واپس لے لیا، انہیں بھٹی میں پگھلا دیا گیا اور اس سونے اور چاندی کے سکے ڈھلوا دیے گئے۔ ماضی میں بعض حکمران اور عمراء تفریح طبع کے لیے مینڈھے اور مرغے بھی لڑوایا کرتے تھے اور اس غرض سے اعلیٰ نسل کے مینڈوں اور مرغوں کی پرورش بھی کی جاتی تھی۔ معتدی نے ان تمام مینڈوں اور مرغوں کو ذبح کروا دیا۔
اسی طرح تفریح کی غرض سے درندے اور کتے بھی پالے جاتے تھے، معتدی نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ پرتکلف فرش اور قالین وغیرہ سارے کے سارے ہٹوا لیے گئے۔ ماضی میں خلیفہ کے دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے بھی حاضر کیے جاتے تھے جن پر روزانہ ہزاروں درہم خرچ ہوتے تھے۔ معتدی نے حکم دیا کہ وہ دسترخوان پر روزانہ 100 درہم سے زائد خرچ نہ کیا جائے۔ معتدی یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ ملت اسلامیہ کا زوال اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے، اس کا جو سبب ہے، اس کا غیر ضروری اور غیر شرعی مشغلوں میں پڑ جانا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ رقص اور گانا بجانا ممنوع قرار دیا جائے اور غیر ضروری قسم کے کھیل بھی بند کر دیے جائیں۔ وہ اپنے اہل خانہ اور عزیزوں سے اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی روش پر چلنے دیں۔ محترم سامعین، یہ تھی معتدلہ باللہ کی پہلی ایپیسوڈ جو کہ آپ نے سماعت فرمائی، آپ نے دیکھی۔ جلد ہی آپ کی خدمت میں ایپیسوڈ نمبر 2 لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔